I'm Wasim Bhandari. I'm from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ख़वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं. My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी. आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे. लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता. हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे. पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS. ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की. और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से
1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی. Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratima Asti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashta indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father.
So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल, Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे नहीं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है. लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है. जान अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा. क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं. वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं. इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं. उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे. लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन. आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं. एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. तो ये वर्स जो बाइबल की है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son
whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है begotten son. लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं, Revised Standard Version of the Bible, revised by 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज begotten इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं. और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है. इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है. क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है. लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं. इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद. वेद सबसे ऊंची किताब है. वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास. तो अगर आपको जानना, इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता. अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास. आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान, उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है. He has got no superior, no father, no mother. मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा. इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं. क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं. तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है. अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर. तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. तो ये मानी है. अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है. फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते. तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है. और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है. आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं. वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर. Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand.
ہم یہ نہیں چاہتے کہ غلط فہمی ہو، اسی لیے ہم جان بوجھ کے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں خدا کے، وہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی غلط فہمی لیتا ہے میرے الفاظ سے، ہم اسی لیے وی آر ویری کیئرفل، ہم جان بوجھ کے احتیاط لیتے ہیں، اور ایسے الفاظ جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، خصوصاً خدا کے لیے، بھگوان کے لیے، ہم کیا کرتے، تحقیق کرتے ہیں، اور وی آر ویری کیئرفل دیٹ ناٹ ٹو یوز دس ورڈ۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن برادر۔ بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو، غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دیں۔ میرا نام کیلاش مانے ہے، میں پروفیشنل سے ٹیلی کام انجینئر ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے، کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اہم سوال، کہ اگر ہر مذہب، ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال۔ اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے، کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے، اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے، تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، قرآن اور جدید سائنس، اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، زبور وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں نازل کی ہے، صرف 4 کا ذکر ہے، لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس 24، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 and 6، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، 52 میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی، اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی۔ اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو، چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو، کرسچن اسکالر سے پوچھو، دیر آر سو مینی انٹرپولیشن ان دا بائبل میں ملاوٹ ہے۔ اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے۔ تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے، جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے
کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے، ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے. تو میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے، اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہیں گا وہ 100% خدا کی ہے، کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے، مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں، ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک. بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55. آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اور میں 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کلکی اوتار آخری پیغمبر، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی، سمتی کی معنی امن، عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو یاس مینس خدا کا بندہ، ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں عبداللہ. وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا. لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن جو مکہ ہے. وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے. اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے، 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پیس ود دم آل. اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مہادو میں پیدا ہوں گے جو 12ویں ربیع اول ہے. ان کو بشارت ہوئیں گی، سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، وہ غار ہیرا. اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ نارتھ ورڈ واپس آتے. میں فل ایک تقریر کرنے والا ہوں لکھنؤ میں 2 ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. ناتس پتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، اس خدا کا کوئی بت نہیں، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، اس خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں. آپ کو ماننے پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو ماننے پڑے گا کہ جو تعلیمات یہ آخری پیغمبر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو میں کہتا ہوں آپ اچھا ہندو بنو. اچھا ہندو بنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے آپ کو اچھا مسلم بننا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اچھا کرسچن کو اگر کرسچن بننا ہے اس کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. اس کو ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اسے ماننا پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اگر مسلم نام سے نفرت ہے تو مسلم نام مت لو، لیکن آپ اپنی ساری خواہشیں اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلو اور آپ سب سے اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ ضرور اچھا ہندو تو بنو. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
آپ اچھا ہندو بن کے صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، میں نے اتنے حوالے دیا، تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں سر آپ آپ نے کہا. مانتے کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟ ہاں مانے گا. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 1 دن چاہیے تو کل پڑھ سکتے، 2 دن چاہیے تو پرسوں پڑھ سکتے. ایک 2 دن 2 دن 2 دن. اچھا، پرسوں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. مائک نمبر 3، اگر وہاں کوئی نان مسلم سسٹرز ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. جی سر میں دیپتی انگ ہے. مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھ چکی ہے، بہت سے باتیں اچھی لگتی ہے، قرآن مجید، اسلام پسند کرتی ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پسند کرتی قبول کرنا ہی چاہیے. تو ہی آپ عملی طور کے اوپر، صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر ایسا کچھ نہیں، لیکن سر نہیں، آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے، تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر. لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے ہوئے میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو فرینڈ سرکل میں سب میرے فرینڈ سرکل ہے، تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے. تو ایسا کچھ نہیں، پہلے تو نہیں تھی لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے. تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. آپ میں سب کو اگر آپ بولتی کے ہوں بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں، صحیح لفظ مسلمان ہے، محمدن صحیح لفظ نہیں ہے، مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں، ایڈمیشن لے چکے ہیں، آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیز اچھے ہے، تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے، تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے، تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے، وقت لیجئے، 1 دن لیجئے، 2 دن لیجئے، وہ بھائی کو 2 دن چاہیے، 2 مہینہ لیجئے. بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے، یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے، تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 سے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں، کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار، ماں کا پیار دینا چاہتا ہے، بے شک الاؤڈ ہے.
تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا، ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے اور اس کو انکریج کیا ہے، لیکن لیگل اڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے۔ لیگل اڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل، وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے، تب لڑکا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، 18 سال 20 سال کا، کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے۔ اسلام میں حجاب ہے، اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے، حجاب کرنا فرض ہے۔ تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا۔ تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے۔ لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے، اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں۔ قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ۔ اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8واں حصہ۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ۔ تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا۔ تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی۔ لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے۔ اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں، لیگلی نہیں، لیکن پیار دیتے ہیں، کوئی یتیم کو لیتے، اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دیتے ہیں، والد والدہ کا پیار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں۔ لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار، کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا۔ تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن۔ تو اس کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے، انجسٹس کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ۔ لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں، لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، اس کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ Sure. Yadi legally, if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے۔ آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بدلاؤ، اس میں کوئی چینج، اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا۔ بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے نہیں، لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی، خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے، جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے، ابھی تو کئی فائدے ہیں، مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں، وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو
تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کر, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور, میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائی صاحب ابھی یہ ناانصافی ہو جائے گی, پھر ذاکر نائک صاحب سمجھا رہے ہیں ناانصافی کے بارے میں. اگر ہم بہنوں کو موقع نہ دیں تو یہ ناانصافی ہوگی. میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوال کریں. I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. میں نے سوال پوچھا ہے جو ڈاکٹر ہے, اور کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کو اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچے کو جنم دیتی ہے تو جائز ہے کہ نہیں. جتنے بھی میڈیکل ذریعے ہیں بچے پیدا کرنے کے, مثال کے طور پہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن, ٹیسٹ ٹیوب بیبی, جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دو ٹائپ کے طریقے, ایک ہوتا ہے ہوموجینس, ایک ہوتا ہے ہیٹروجینس. ہوموجینس مطلب کہ جو اووم ہے, بیضہ ہے, وہ ہوتا ہے بیوی کا, اور سپرم ہے, منی ہے شوہر کا, اسے کہتے ہیں ہوموجینس. ہیٹروجینس میں کیا ہوتا ہے, آپ سپرم لیتے سپرم بینک میں سے, اس کے اندر جو شوہر نہیں ہے اس کی منی لیتے, تو یہ حرام ہے. تو اگر کوئی بھی میڈیکل سائنس کا طریقہ ہے لیکن وہ ہوموجینس ہے, اگر بیضہ ہے بیوی کا, اووم ہے بیوی کا, اور اگر سیمن, اگر منی ہے شوہر کی, تو جائز ہے. لیکن اگر سپرم بینک میں سے آپ لیتے ہیں, دوسرے کوئی آدمی کا لیتے ہیں, یہ حرام ہے. تو جتنے بھی میڈیکل طریقے ہیں, اگر ہوموجینس ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہیٹروجینس ہے تو حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن سسٹر. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. Any non-Muslim brother or sister has any question, please go behind the queue of the non-Muslim only. You don't have to go behind the full queue. Like the brother who asked the first question, I told him go behind the non-Muslim. So sister, surely stay at the microphone. There are not many non-Muslims. Inshallah, within a few minutes we'll get a chance again. So any non-Muslim who has a second question can go behind the queue of the non-Muslims. کوئی بھی غیر مسلمان کو سوال پوچھنا ہے تو وہ غیر مسلمانوں کے پیچھے واپس جا سکتا ہے اور دوسرا سوال پوچھ سکتا ہے. جی ہاں بھائی صاحب. हां, मी एसबी माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये. माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे. ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय. हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना. मग हे तुम्ही काय करताय, ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं. इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है. जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है. ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं. ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं. तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा. लेकिन मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी,
एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ आ? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है. नाही एकच इसीलिए तो आज ये भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जितने नाही डॉक्टर साहेब, आपको जितने प्रश्न समजलं नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे वियुद्धात का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए. और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म है के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचा मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ. आप मानते हैं उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है. नहीं है. कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है. तस्वीर नहीं है. नहीं है. बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. पहले स्टेज में पास है आप. तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश. डॉक्टर साहेब,
भाई साहब ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है. काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने विश्वासात ते झालं ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है. हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है. आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं. वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन. इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन. इस्लाम धर्म है अमन का. हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप बाद में पूछ सकते हैं. अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम. ये बहनों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं. Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में. जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं. ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते. लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान के आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है. पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं. लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है. तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है. दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में. और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स. अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए. अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है. उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर. और थर्ड चीज, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए. अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है. माइक नंबर 2 से. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महेश चौहान है, रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ, आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं. तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल करता हूँ. हिंदुइज्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास. तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था. तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज्म क्यों चुना लोअर क्लास के लिए. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास. एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है. अपने टॉप और बॉटम को गिना, लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस. हाँ, 4 में बहुत कंफ्यूजन है. हाँ. लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़हब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ. आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर. मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है. 4 क्लास है. लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा. तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है. पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है. तो उसका जवाब बाद में दूंगा. पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम. उन्हें तहकीक की दिगर मजहब की, सबसे अच्छा मजहब पसंद आया इस्लाम. लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया.
کیونکہ کئی مسلمان گاؤں کھیڑ میں جائیں گے, ان کو ہندوازم کا انفلوئنس ہوا, وہ بھی جات پات میں مانتے, اوپر جات نیچے جات. افسوس کی بات ہے اسلام میں کوئی بھی جات پات نہیں ہے, لیکن کچھ مسلمان ہندو کے ساتھ رہ کے وہ بھی کاسٹزم میں ماننے لگے. آج کی تاریخ میں بھی آپ اگر گاؤں کھڑے میں جائیں گے تو کئی مسلمان جو سمجھتے ہیں میں اونچی کلاس کا ہوں اور یہ مسلمان نیچے کلاس کا ہے. کئی جگہ جائیں گے میں شیخ ہوں, میں ہوں سید, اونچی کلاس. اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. جس کے معنی ہے کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, مرد اور عورت کے, اور آپ کو گروہوں میں بانٹے ہیں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. تو انسان ایک کرائٹیریا سے اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے. جو آدمی کے پاس تقوی ہے, رائچسنس, پائرٹی, گاڈ کانشیسنس, خدا کی اچھی عبادت کرتا ہے, خدا کے پیغام پہ عمل کرتا ہے, وہی انسان اونچا ہے. پیسے کے معاملے سے کوئی آدمی اونچا نیچا نہیں ہو سکتا ہے, جنس کے معاملے سے مرد یا عورت اونچا نہیں ہو سکتا ہے, یا کلر سے سفید یا کالا رنگ سے کوئی آدمی اونچا یا نیچا نہیں ہو سکتا ہے. اونچا آدمی ایک ہی کرائٹیریا سے ہو سکتا ہے, اگر وہ خدا کی عبادت کرے, خدا کے پیغامات پہ عمل کرے, وہ انسان اونچا ہو سکتا ہے. لیکن جب بابا صاحب امبیڈکر نے تحقیق کی, ہمارے مسلمان نے صحیح سواگت نہیں کیا, تو پھر وہ سیکنڈ بیسٹ ریلیجن پہ گئے جو تھا بدھزم. اور آج جو دلت ہے انہیں کہتے ہیں نیو بدھسٹ. تو آپ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب کی تحقیق کریں گے, اور میں پڑھ چکا ہوں بابا صاحب امبیڈکر کی کتابیں, کئی بار لکھا گیا ہے ان کتابوں میں کہ کس طریقے سے ہندوز کو صحیح راستے دکھائے. اور ہندوازم کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, اور یہ صحیح موقع نہیں کہنے کے بارے میں بابا صاحب امبیڈکر نے کیا لکھا ہندو کتاب کے بارے میں, کہ وہ میرا مقصد نہیں ہے. لیکن میں نے ان کی کتاب پڑھ چکی ہے, تو غلطی تھی اب مسلمانوں کی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تقریر کا موضوع وہی تھا, دعوت یا ہلاکت. اگر آپ غیر مسلمان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نشٹ کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرے گا. تو اس تقریر کا موضوع وہی تھا, کیونکہ ہم مسلمانوں نے صحیح طریقے سے غیر مسلمان کو اسلام نہیں پیش کیا. اور جب بابا صاحب امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, ہم مسلمانوں نے ان کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا, صحیح طریقے سے سواگت نہیں کیا. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر گئے نیکسٹ بیسٹ ریلیجن وہ ہے بدھزم. اور میں نے اس پہ تقریر بھی کی ہے اور بدھزم پہ میں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدھزم اور اسلام میں یکسانیت کیا ہے. اور ایون آپ مان لو بابا صاحب امبیڈکر کی بات اور آپ بدھزم پہ عمل کریں گے, پھر سے آپ لوٹ کے بدھزم میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آخری میتری آنے والے, وہ آخری میتری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بدھزم مان لو قبول بھی کیے, وہ ان بٹوین فیز ہے ہندوازم اور اسلام کا, آپ کو ماننے پڑے گا. بدھ اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک میتری آنے والے ہے, اور وہ میتری کوئی نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مان لو جو نیچے کلاس کے لوگ نے بدھزم ایکسیپٹ کیا, اگر بدھزم کے اسکرپچر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ماننے پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 پہ اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں بھائی لوگ. میرا نام درگیش سولنکی ہے اور میں نان مسلمان سے ہوں. میرا سرنیم سولنکی, اور رکھی سماج جو بھنگی سماج کہتے ہیں وہی سماج سے ہوں. اور میرے چھوٹے 2 بھائی مسلمان بن گئے ہیں, اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں, تو میں اب مسلمان بننا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے مسلم ہے اور کیا ہے. مسلمان بولے تو دہشت وادی مسلمان نہیں ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان پکا کس طرح سے بن جاؤں. بھائی صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کے 2 چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا, الحمدللہ ہم کو کنگریچولیٹ کرتے.
آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بننا چاہتے اور کس طریقے سے مسلمان بن سکتے. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ نہیں سر, نہیں زبردستی کی, ماشاء I اللہ. like the Muslim. اور اگر آپ کہتے دہشت گرد مسلمان جیسی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہاٹ کولڈ سمجھے, ہاٹ کولڈ ہے ہی نہیں, تو ہاٹ ہوتا ہے کولڈ ہوتا ہے, تو دہشت گرد مسلمان چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ دہشت گرد تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے, دونوں ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہے. Yes sir, yes. I like this. تو آپ مجھے بولیں گے دہشت گرد مسلمان بناؤ, تو میں بولوں گا میں تو نہیں بنا سکتا ہوں. میں پکا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ, مسلمان بننا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. اور دہشت گردی کے بارے میں پرسوں میری تقریر ہے, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, وہ پرسوں تقریر کرتا ہوں. لیکن مسلمان بننا بہت آسان ہے. آپ کو کوئی باقی مذہب میں کوئی ڈبکی لینے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی دھاگا باندھنے کی ضرورت ہے. صرف آپ اپنے زبان سے یہ قبول کریں گے کہ بھگوان ایک ہے, خدا ایک ہے, اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مسلم بن سکتے. اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو میں عربی میں دہراؤں گا اور آپ بھی دہرائیے. آپ بھائی صاحب مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں سر. بس یہ دو چیز ضروری ہے. آپ نے ٹوپی پہنا, اچھی بات ہے, ٹوپی پہننا فرض ہے, میں بھی پہنا ہوں ماشاء اللہ, پہنے اچھی بات ہے, لیکن مسلمان کو ٹوپی پہننا فرض نہیں. لیکن اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں مسلمان ہیں جیسا میں دکھانا چاہتا ہوں تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ. لیکن وہ تو تاج ہے نا اسلام کا. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. یس سر. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, السلام علیکم, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر. ماشاء اللہ, آپ مسلمان ہو گئے. ماشاء اللہ, مبارک. ویلکم 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 ویلکم. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان میں کوئی بھی اونچی نیچی جاتی نہیں ہے. پیسے سے آپ اونچا نیچا نہیں ہو سکتے, دھن سے نہیں ہو سکتے, رنگ سے نہیں ہو سکتے. خالی اونچا نیچا وہ انسان ہے جو بھگوان کو زیادہ مانتا ہے, جو خدا کو زیادہ مانتا ہے. جتنا آپ خدا کے پیغام پہ عمل کریں گے اتنے اچھے مسلمان آپ ہیں. شکریہ سر, شکریہ. تکبیر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلام پہ جو امن کا دھرم ہے. یس سر. مبارکباد دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہنوں کی طرف سے پلیز. اب بھی ایک بہن کلمہ پڑھنا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے میرے ساتھ میں. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam, and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma, so can you just... آپ سسٹر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ Yes, sir. ہاں. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پیس ٹی وی شروع ہوا ہے الحمدللہ, اور کافی کروڑوں لوگ پیس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, اور اکثر تقریر کے بعد کئی غیر مسلمان جب جاننے لگے اسلام کیا چیز ہے, اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے, تو الحمدللہ کئی لوگ اسلام قبول کر رہے. اور جب لاسٹ ٹائم کانفرنس ہوا تھا بمبے میں, الحمدللہ آخری دن لاکھوں کا مجمع تھا, اور آخری دن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی غیر مسلمان کو ہدایت دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی غیر مسلم بنتا ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لائف, ایوری تھنگ از اوپن. ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے, ہم پیغام پہنچاتے. آپ کو پسند آتا ہے تو قبول کرو, نہیں پسند آتا ہے تو بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس مجھ سے پوچھتی ہے کہ کوئی شخص تھے جو لوگوں نے قبول کیے, میں یہ بھائی صاحب کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ یہ بہن جی کو کبھی دیکھا ہوں, شاید ان نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے. اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب لوگ کو سچائی معلوم پڑتی ہے, اسلام کا جو پیغام ملتا ہے امن کا, تو ان میں جو جذبات باہر آتے ہیں الحمدللہ اور وہ قبول کرتے ہیں. تو مجھے انٹیلیجنس نے یہاں پونا میں آنے کے پہلے کہا تھا کہ دیکھو آپ مسلمان بناؤ لیکن پبلک پہ مت بناؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو مسلمان بناتا نہیں ہوں, وہ بھگوان بناتا ہے, وہ بھگوان ہدایت دیتا ہے, خدا ہدایت دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو میری گورنمنٹ نے روکتی, میری کنٹری نے روکتی, تو میں کیسا روک سکتا ہوں. ہندوستان ون آف دا فیو کنٹریز, بہت کم ملک ہے جس میں اتنے رائٹس ہے. اور ہندوستان میں ہر سٹیزن کو he has the right to preach, practice and propagate his religion. اس کو حق ہے کہ اپنے دین کے بارے میں پرچار کرے, اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پروپیگیٹ کرے. کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور کوئی بھی اگر انسان کوئی بھی دھرم قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل اجازت ہے, لیکن زبردستی کوئی کسی کو کوئی بھی مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے. تو بہن جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی میں دل سے اسلام قبول ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر اس خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا جو کلمہ, اور آپ دہرائے اور پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بہن کو اور اس بھائی کو الحمدللہ جنت نصیب فرمائیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں غیر مسلم ہیں, آپ انشاءاللہ اسلام کا پیغام سنیے. یہ پیغام امن کا ہے. اکثر میڈیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے, اکثر میڈیا کہتی ہے کہ اس ریلیجن میں وائلنس ہے, جس کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں آخری دن پہ. آتنکواد کیا مسلمانوں کی وراثت ہے, اور انشاءاللہ اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی تلوار کے زور پہ یا بندوق کے بل پہ کسی کو قبول نہیں کرا سکتے. یہ اسلام میں حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ کوئی بھی دین میں زبردستی نہیں کر سکتا. اور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اس بہن جی کو اور بھائی صاحب کو, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو, اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں, کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں, آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی ہے الحمدللہ, سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں. اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد ہے زکوٰۃ کہ آپ کو چیریٹی دینا ہے, اس کے بعد روزہ ہے, باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں. آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے, اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں, اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں
जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से दफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है. टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सेनिटी, ये देखना हराम है. लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है. तो गलत चीज देखना हराम है. अच्छी चीज पिक्चर पे देखना जायज है. जो चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज देखना जायज है. जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. मेरा नाम अरुण पवार है. मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो. उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो. जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी. जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो. यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको. आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए. तो आप इस पे गौर करो. भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है. भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है. बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं. वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया. बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया. क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे. उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है. तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब. और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं. जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई. चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो. जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया. तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो. आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है. और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया. बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ. बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा. ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है. तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं. सबसे पहली, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को. पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड. ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है. सॉरोज है, मुश्किलात है. नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है. नंबर 3, ये धरती से सौरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं. और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो. वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है. दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है. तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए. चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पार्ट फॉलो करो. ना तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है. तीसरे ट्रुथ में कहा गया है
کہ آپ خواہشوں کو نکالو، اور چوتھا ست میں کہا گیا ہے کہ 8 فولڈ پاتھ پہ عمل کرو. اگر آپ خواہش کو نکال دیں گے تو 8 فولڈ پاتھ پہ عمل کرنے کی خواہش رہیں گی نہیں. تو دیر از اے فیلسی آف لاجک. وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ میری تقریر سن سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویری اسکرپچرز جس میں بدھزم کا ذکر کیا ہے. اسی لیے بدھا نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے ماننے کے لیے کہ خدا ایک ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید. جس طرح کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جوابات سنا تو غیر مسلم لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ سوالات کی ہے اور اس کا بہت خوبصورت انداز میں اور اسلام کی روشنی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جوابات دی ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگ اس سوالات اور جوابات سے مطمئن ہوں گے، اور ہماری چینل پہ نیکسٹ ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک